پہلا خطرہ تو ان کی جان کو ہوتا ہے، جس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں. ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو صحافی اس قسم کے خطرات کے بارے میں اپنے اداروں کو اور صحافتی تنظیموں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے بتانا بند کر دیا، اس لیے کہ پاکستان میں رول آف لاء نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا. 8 آپریشن، بائی کو 2 دفعہ اٹھایا، بابی چلی گئی بیچ میں، بائی چلا گیا، اور ابھی بھی ہم جو ہے نا مکمل یعنی بچے اور ہم یار فیملی کے لوگ مکمل تحفظ نہیں سمجھتے کہ ہم مکمل تحفظ میں. ڈائنگ ڈکلیریشن تھی شان کی کہ مجھے زہری برادری کی گولی لگی ہے، اس کے باوجود بھی جن کے نام دیے تھے وہ لڑکے وہیں گھوم رہے ہیں، حکومت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی کیونکہ وہ زہری برادری کے ہیں اور زہری برادری کافی طاقتور ہے. ہمارے پاس ہر مہینے جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں تھریڈز کے حوالے سے، وہ تقریباً 3 سے 4 کیس ہوتے ہیں، ویری کرتے ہیں، کسی مہینے زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی مہینے کم ہو جاتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ تھریڈ ہوتے ہیں، جو ہے نا وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، کڈنیپنگ کے بھی تھریڈس ہوتے ہیں، اور مرڈر بھی ہوا ہے لوگوں کا. اور اس کے علاوہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو وہ بھی تھریڈس کے لیے یوز ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کے بھی کیس ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. ایک جرنلسٹ جو اس وقت صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کو چاروں طرف سے خطرات کا سامنا ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیٹ ایکٹر دونوں کی طرف سے اسے خطرہ رہتا ہے. حکومت سے بھی رہتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی رہتا ہے، مذہبی جماعتوں سے بھی رہتا ہے، انتہا پسندوں سے بھی رہتا ہے. ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے. آئین پاکستان ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور کارکنوں کو آزادی اظہار کی مکمل ضمانت فراہم کرتا ہے، تاہم عوام تک اطلاعات کے جمہوری حق اور فرائض کی ادائیگی میں سب سے زیادہ جسمانی، ذہنی، معاشی و معاشرتی خطرات کا سامنا بھی انہی صحافیوں اور کارکنوں کو کرنا پڑتا ہے. مختلف نوع جو سورسز آف فزیکل ہارم ہیں وہ موجود ہیں. دہشت گردی بھی اس کے اندر موجود ہے، مقامی پاور سٹرگل اس کے اندر موجود ہے، ٹرائبل وائلنس اس کے اندر موجود ہے. اگر سم ٹائمز وہ سچ بولنے کی کوشش کریں تو جو باہر سے خطرات ہیں وہ تو پہلی نوعیت میں آ جاتے ہیں نا. اندر سے ہی جو ادارے کے اندر سے ہی ان کو یا تو ان کو اسکرین سے ہٹا دیا جائے گا یا ان کی اسائنمنٹ بدل دی جائے گی، ان کی بیٹ بدل دی جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ جو پہلی کیٹیگری میں نے بتایا، پھر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو پہلی فیز میں ان کو ان اناؤنسڈ سینسرشپ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ کنٹرول نہ ہو تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. حالات اور واقعات نے ان کو اس طرح اتنا زیادہ محتاط کر دیا ہے کہ وہ سیلف سینسرشپ کے اوپر چلے گئے ہیں. پاکستان میں ہزاروں اخبارات، سینکڑوں ریڈیو سٹیشنز اور درجنوں ٹیلی ویژن چینلز کام کر رہے ہیں، جہاں آل پاکستان نیوز امپلائیز کنفیڈریشن ایپنک کے مطابق سینکڑوں خواتین سمیت ہزاروں صحافی اور 2 لاکھ سے زائد ارکان خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ذرائع ابلاغ کی ترقی، تربیت کی کمی اور بریکنگ نیوز کی دوڑ میں اضافے نے بھی صحافت اور صحافیوں کو درپیش خطرات میں اضافہ کر دیا ہے. پاکستانی میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں، صحافی، میڈیا ورکرز، ان کو 2 قسم کے خطرات ہیں. ایک تو ان حالات و واقعات کی نسبت سے ہیں جن کی وجہ سے ملک میں کانفلکٹ ہے، تو جب ان کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں تو وہ رسک پہ آتے ہیں. دوسرا وہ عوامل ہیں جو ان کی پروفیشنلزم سے ریلیٹڈ ہیں. ان کی پروفیشنل انٹیگریٹی ہوتی ہے، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے جب ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ جو ہے وہ ان پر عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں اگین ان سائڈ دی میڈیا آرگنائزیشن مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ان کو پریشرائز کرتی ہے اور باہر سے بھی ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس موضوع پہ بات کرنی ہے، اس پہ نہیں کرنی. صحافیوں کے اوپر اس قسم کا الزام لگانا، فتوے ان کے خلاف جاری کرنا، ان کی جان کو خطرہ پیدا کرنا، ان کو خاص طریقے سے ڈیفائن کر کے، یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا ہے. یہ فتوے کی فیکٹری پاکستان کے اندر کھل گئی ہے. کسی کے اوپر کچھ غداری یا بلاسفیمی کا آپ الزام لگا دیں، صحافیوں کے اوپر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اوپر یا بلاگرز کے اوپر، تو آپ آلریڈی ان کو اتنا تھریٹنڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کسی سے مروانے کی ان کو ضرورت نہیں رہتی.
صحافت اور صحافیوں کو بڑھتے ہوئے خطرات کی بڑی وجوہات ملزمان کی قانونی گرفت سے آزادی ہے۔ جرائم کے خلاف مؤثر قانون سازی، قانون پر عمل درآمد، صحافی کارکنوں کی پیشہ ورانہ تربیت اور صحافتی اداروں میں حفاظتی قواعد و ضوابط متعارف کرانا اور پھر ان پر عمل یقینی بنا کر ہی صحافت اور صحافیوں کو درپیش خطرات کم کیے جا سکتے ہیں۔